ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن ایک ایسی لاش کے پاس سے گزرے جس کے پیٹ کو درندوں نے پھاڑ کر اس کا گوشت نوچ لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے پہچان گئے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ تو تیرا اطاعت گزار بندہ تھا، نیک تھا، یہ تو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام، اس شخص نے مجھ سے ایسے مرتبے کی دعا کی جس تک یہ اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکا، میں نے اسے اس تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو دعا عبادت ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی عمل ہوگا اس کے کچھ آداب ہیں۔ ہم اولاً دعا کرتے نہیں، اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں علم نہیں کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ تو دعا کی اہمیت ظاہر قرآن پاک سے ظاہر ہوئی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا۔ ہمیں اللہ پاک سے کیا، کن الفاظ سے اور کس طرح مانگنا چاہیے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگائیے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے عیادت کے لیے جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔
میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ انداز کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، کن الفاظ سے مانگنا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا پیارا پروردگار عز و جل بڑا کریم ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم سے اپنی حاجات اور خیر یہ طلب کرتے رہیں، اور اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ اور دعا کے متعلق حدیث پاک سنیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک بڑی پیاری بات آپ کو عرض کریں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، تمام عظمتیں، تمام قدرتیں، تمام خزانے، تمام ملکیتیں اسی کے پاس ہیں۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز ہے، غنی ہے، بے پرواہ، تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا ہے، جود و کرم کے دریا بہاتا ہے، ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اسے چھین نہیں سکتا، وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ کسی کو روک لے تو کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ اب یہ بندے کا اعتقاد ہوتا ہے، بندہ جو مانگنے والا ہے یہ اس کا اعتقاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کتنا کامل اعتقاد رکھتا ہے۔ بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے نا کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو مطلب گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ مشہور واقعہ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں اس موقع کی مناسبت سے، کیونکہ ظاہر ہر بار نئے نئے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اعتقاد مضبوط ہو، ڈھل مل یقین، یار پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا کروں یار، ایسا نہیں۔ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اور بڑی بے چینی کے ساتھ وہ کروٹیں بدل رہا تھا، کوشش کی سونے کی، نیند نہیں آئی، آخر کار اٹھا، اپنے کپڑے تبدیل کیے، گاڑی نکالی اور لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے چل پڑا۔ کافی دور کچھ ویرانے سا مقام تھا، وہاں اس کو ایک مسجد نظر آئی، وہ سوچنے لگا کہ چلو یار مسجد میں جا کر کچھ عبادت کرتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، کچھ سکون مل جائے گا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مسجد کے ہال کے اندر ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، رو رہا تھا۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنے ویرانے میں اتنی رات گئی، یہ کیا ہو گیا اس کو۔ جب قریب گیا تو وہ کافی روتے روتے اس نے دعا کی، جب فارغ ہوا تو اس سے ملا کہ خیریت، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا میری بیوی کا آپریشن ہے، صبح اسپتال میں داخل تو کرایا ہوں، میرے پاس رقم نہیں ہے، میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو سبب بنا دے، مجھے رقم مل جائے تاکہ میں آسانی ہو جائے گی میرے لیے۔ تو شخص نے کہا کتنا خرچہ ہے؟ کہنے لگا کہ 10,000 روپے۔ اس شخص نے جیب سے پرس نکالا، 10,000 روپے گنے اور اس کو دے دیے۔ کہتا ہے جیسے ہی اس کو 10,000 روپے دیے میرے دل میں بڑا سکون ہو گیا،
اور سوچنے لگا کہ شاید اسی کام کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں نے پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنے پرس سے میں نے کارڈ نکالا اور کارڈ نکال کر اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کارڈ رکھ لو، آئندہ بھی جب تمہیں ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ کہا اس شخص نے 10,000 تو رکھ لیے، کارڈ واپس کر دیے، کارڈ نہیں چاہیے۔ کہا کارڈ رکھ لو، جب بھی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا۔ کہا مجھے کارڈ کی ضرورت نہیں، میرے پاس اور پتہ ہے۔ کہا میں بڑا حیران ہوا کہ جب تمہارے پاس کوئی اور ہے تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ تو بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ تیرے پاس کس کا پتہ ہے؟ کہا جس نے تمہیں آج بھیجا ہے، جس نے تمہیں آج بھیجا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوں گا، جب بھی مجھے تکلیف ہوگی، جب بھی مجھے دکھ ہوگا، میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، وہ میرے لیے اسباب بنائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ بعض دیکھیں دعا کریں گے تو بالکل ڈوب جائیں گے، اور بعض دعا کریں گے تو ادھر ادھر آتے ہوں گے، خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوں گے۔ تو اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس حوالے سے آئیے چند اور دعا کے فضائل کے متعلق احادیث سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ و برتر نہیں۔ نمبر 2، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ ایک حدیث میں کہ دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ مفسرین نے اس کے علاوہ بھی اور کئی فضائل بیان کیے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعا کرنی ہے ہمیں، تو دعا کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ ظاہر اتنی جو فضائل سنیں تو یہ بھی ایک ذہن ہمیں شروع سے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ملتا ہے کہ کسی بھی عمل خیر کا جو ثواب ہے وہ بغیر اچھی نیت کے نہیں ملے گا۔ تو دعا کیوں کریں گے؟ بھائی اللہ کی رضا کمانے اور ثواب کمانے کے لیے دعا کروں گا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے نماز ہوتی ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا اور یہاں سے ٹھک کر کے اٹھ کے چلے گئے، اور دعا میں شامل ہو۔ اور الحمدللہ مساجد اہل سنت میں تو معمول ہوتا ہے کہ دوسری بھی دعا ہوتی ہے، دعا ثانی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی شرکت کریں۔ جب جب موقع ہو، جہاں خاص کر مجمع ہو، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے تو موقع ہوتا ہے کہ مسجد میں اور دیگر نمازی بھی ہوتے ہیں، اتنے سارے ہاتھ اٹھتے ہیں، نہ جانے کس کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اتنے لوگ آمین کہتے ہیں، نہ جانے کس کی آمین رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا میں الفاظ، بہترین الفاظ کا چناؤ، یہ بندے کو مصیبت و پریشانی سے نجات دلا سکتا ہے، اور غیر معتاد الفاظ یہ بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی ہوتا نا کہ ہمیں وہ ایک بھانڈ ہی نہیں ہے، ڈھنگ ہی نہیں ہے کہ مانگ کیا رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں بسوس نامی ایک شخص تھا، اسے حکم ہوا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ اب اس نے دعا کی کہ میری بیوی یہ بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جائے۔ اب اس کی بیوی بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن گئی۔
مگر وہ تو کیا خوبصورت ہوئی، اب اس کو کہاں پسند آئے گا، یہ تو غرور میں مبتلا ہو گئی، شوہر کی نافرمان ہو گئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، میں تو دعا کی تھی میری بیوی خوبصورت ہو جائے، اب یہ خوبصورت کیا ہوئی، میں ہی اچھا نہیں لگتا ہوں۔ تو تنگ آ کر اس بسوس نامی شخص نے دعا کی کہ یہ بھونکنے والی کتیا بن جائے، یہ بھی فوراً قبول ہو گئی اور وہ کتیا بن گئی۔ اب بسوس کے بیٹوں نے اپنی ماں کی حالت دیکھی، اب ظاہر تو باپ سے سفارش کی، تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ اسے پہلی والی شکل و صورت عطا کر دے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی اور اسے پہلے جیسی صورت عطا کر دی گئی، مگر کیا ہوا کہ 3 جو دعائیں اس کو ملی تھی وہ اس نے ضائع کر دی۔ تو علماء کرام نے دعا کے چند آداب بیان کیے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ظاہر اگر کہیں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی افسر کے پاس جانا ہو، ایک کام نکلوانا ہے، آپ بتائیں کہ وقت سے پہلے جائیں گے، تیار شیار ہو کر جائیں گے، اور کیسی لجاجت ہوگی کہ سر کیسی لجاجت ہوتی ہے۔ تو یہ دعا جو ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ عبادت کا مغز ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرے با طہارت ہو، قبلہ کی جانب رخ ہو، مکمل توجہ کے ساتھ دعا کرے، دعا کے اول آخر نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھے، ہاتھ جو ہے آسمان کی طرف اٹھائے اور اپنی دعا میں مسلمانوں کو بھی شامل کرے۔ بلکہ یہاں تک امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ایک دعا تعلیم فرمائی ہے جو آپ نے جو دعوت اسلامی کے ہونے والے درس میں شرکت کرتے ہیں تو وہاں دعا ہوتی ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ تو یوں گویا دعا کرنے والا جو ہے وہ اربوں کھربوں نیکیاں جو وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو کوشش کریں ہر نماز کے بعد یہ دعا ہو جائے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، کیونکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اللہ توفیق دے تو ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ اسی طرح قبولیات دعا کے لمحات بھی علماء نے لکھے، مثلا جمعہ کے دن خطبے کے وقت، بارش برستے ہوئے، افطار کے وقت، رات کے تہائی پہر اور ختم قرآن کی مجلس وغیرہ کا لحاظ کریں۔ اور بھی کئی ہیں، اللہ پیارا پیارا کعبہ دکھائے تو علماء نے لکھا ہے کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب امیر علیہ سنت سے کوئی ملنے آیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں یا حج پہ جا رہا ہوں، تو امیر علیہ سنت نے تعلیم فرمائی کہ جب کعبے پر نظر پڑے تو دعا کرنا کہ یا اللہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا قبول کر لینا۔ الحمدللہ، تو یہ موقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب دعا مانگے تو دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بھی آداب ہیں۔ بعض لوگ یوں دعا کر رہے ہیں، اب یہ ہاتھ یوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ناخنوں سے بعض اوقات کھیل رہے ہیں، یہ نہیں۔ دعا میں دونوں ہاتھوں میں فاصلہ ہو اور ہتھیلیوں کا جو رخ ہے وہ آسمان کی جانب ہو، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ 4 طریقے بیان کی جاتے ہیں، ایک تو سینے کی سیدھ میں رکھے، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ آسمان کی جانب رکھے، اور اسی طرح دونوں ہاتھوں میں فاصلہ بھی ہو، یہ بھی دعا کی آداب میں سے بھی ہے۔ اسی طرح دعا کرنے والوں کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے۔ تو بسا اوقات ممنوع و ناجائز چیزوں کی دعا مانگی جاتی ہے، اور ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا مانگنے والے شخص کو یہ کہتے سنا کہ الہی میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں، فرمائے تو آفت مانگ رہا ہے، اللہ سے عافیت مانگ۔ اس حدیث پاک کے تحت مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا
کہ دعا کے الفاظ بھی اچھے چاہیے اور نیت بھی اعلیٰ، وہاں لفظ کے ساتھ نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بیماری میں یوں دعا کی، یا اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو اس بیماری میں اضافہ کر دے۔ یہ دعا سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد حضرت امام مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد رک جاؤ، اللہ پاک سے صحت کا سوال کرو، میں اور تم آزمائش یعنی برداشت کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ آزمائش، ایک بزرگ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ایمان پر موت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما۔ وہ جل کر ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ جل کر انتقال کیا، آپ تو ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں دعا تو کرتا تھا کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، الحمدللہ میرا ایمان سلامت رہا، اگر میں عافیت کا بھی سوال کرتا تو ہو سکتا تھا کہ میں اس آزمائش میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو دعا کیا کرنی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں ایمان اور عافیت پر موت عطا فرما۔ تو الفاظ کا چناؤ کیسے دعا کرنی چاہیے؟ ایک بڑا پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، اور اس رسالے کا جو نام ہے وہ ہے آداب دعا۔ اس میں امیر اہل سنت نے مختلف مواقعوں پر جو دعا مانگی ہے اس دعا کا تحریری مدنی گلدستہ بھی ہے، تو اس رسالے کو پڑھیے اور اس میں سے آداب سیکھیے۔ بعض اوقات انسان کو مصیبتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں تو مرنے کی دعا کرتا ہے۔ تو یہ رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کہ مسلمان کی زندگی اس کے حق میں غنیمت ہے۔ البتہ یوں دعا کی جا سکتی ہے کہ خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ اب تو مصائب و آلام نے کمر توڑ ڈالی، صبر کا پیمانہ بھی جواب دے گیا، لہذا اے مولا میں موت دے کر اس تکلیف سے چھٹکارا دے دے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح بعض جو لوگ بد دعا دیتے ہیں، یہ بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ بد دعا تو ہرگز نہیں دے کہ تو کافر ہو جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہیں تو بے شک کفر ہے، ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چاہنا حرام ہے، خصوصاً یہ بدخواہی کہ فلاں کا ایمان برباد ہو جائے، یہ سب سے بڑھ کر بدخواہی ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے، اسے مردود و ملعون لعنت کیا گیا نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے۔ اور اسی طرح مچھر، ہوا، جمادات یعنی بے جان چیزوں، پتھر، لوہا، حیوانات پر لعنت ممنوع ہے۔ البتہ بچھو وغیرہ پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ کسی مسلمان کو یہ بد دعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہو، تو بھاڑ، یہ بھاڑ جو لفظ ہے نا ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، تو بھاڑ میں جائے۔ یہ بھاڑ کیا ہے؟ بھاڑ جو ہے یہ آگ یا دوزخ میں داخل، تو بھاڑ میں جائے یعنی تو دوزخ میں داخل ہو۔ یہ بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے، کہ حدیث پاک میں اس کے متعلق منع فرمایا گیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا عبادت کا مغز ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ صبح اٹھتے وقت بھی دعا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، یہ دودھ پینے کے بعد کی دعا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو دعا، کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھا تو دعا، بازار میں داخل ہوئے تو دعا، ستارے دیکھے تو دعا، چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ مطلب یہ دعائیں کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن وہی بات، ٹائم کہاں سے نکالیں؟ ہمیں مطالعے کا ٹائم نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net پر کتابوں کا خزانہ ہے، 1200 سے زیادہ کتابیں اس پر موجود ہیں، 36 زبانوں میں، مختلف زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشن کی ہوئی کتابیں، رسالے بھی موجود ہیں۔
تو آپ ان کا مطالعہ کریں، اور خاص کر دعاؤں کا اگر شوق بڑھانا ہے تو ایک بڑا پیارا مدنی پن سورہ یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. یہ کتاب پڑھ لیں، اس میں دعائیں بھی لکھی ہیں، مختلف اوقات میں دعا پڑھنے کے آداب بھی لکھے ہیں. تو بہرحال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں منتخب فرمائیں، ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان مال عزت اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نظام آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن، جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما. یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کے حق میں قبول فرما. یعنی امیر اہل سنت کو دیکھا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی حکمت عطا فرمائی. کوئی آ کر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے. میرے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ پر رحمت کی نظر فرمائے. ہمارے خاندان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے خاندان پر رحمت کی نظر فرمائے. تو جو بھی مشکلات، پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب پرچیاں دیتے ہیں نا لوگ دعاؤں کے لیے یا کسی سے کہتے ہیں تو اس میں اپنے گھر کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. میرے بچوں کے لیے دعا کریں، بڑی نافرمانی کرتے ہیں، بڑی لڑائی کرتے ہیں. اب آپ بتائیں اپنے بچوں کی اس طرح کمپلین کرتے، بلکہ بعض تو ملانے آتے ہیں کہ یہ میرے بیٹا ہے اس کے لیے دعا کرو، ماں سے بہت جھگڑا کرتا ہے یہ. اب آپ بتائیں کہ وہ بیٹے کا سامنے یہ کہنا کیسا. اسی طرح گھر میں اگر کوئی کمزور بات ہوتی ہے تو وہ بات بھی لکھ کر دیتے کہ میری بہن کا یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، آپ دعا کریں. یہ لکھ کر اس طرح نہیں دینا چاہیے. تو گھر میں ہمارے آزمائش ہے، ہمارے گھر میں بھائی بہنوں کی بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں، یہ نہیں لکھ کے دینا چاہیے. کسی کے گھر میں لڑائیاں ہیں، گھر میں نا اتفاقی، آپ دعا فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمارے اہل و عیال پر رحمت کی نظر فرمائے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ دعا کے لیے جلدی نہیں بچانی چاہیے، یہ بھی ایک اہم ادب ہے. اور اس طرف بھی بسا اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو گلے شکوے کرتے ہیں اور شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت یحییٰ بن سعید بن قطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا. عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا. حکم ہوا کہ اے یحییٰ میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں. تو جلدی نہیں مچانی چاہیے. کہ حدیث شریف میں ہے کہ خدا تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتا. ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، رشتہ داری ٹوٹے، اور تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی. تو بہرحال دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور خاص کر والدین اپنی اولاد کو دعاؤں سے نوازیں، ان کے لیے دعائیں خیری کیا کریں. کیونکہ فی زمانہ صحبتیں ایسی عجیب و غریب ہو گئی کہ ماں باپ کا بھی خیال رکھا نہیں جاتا. اور ماں باپ کو جب کبھی تکلیف یا دکھ پہنچتا ہے تو ظاہر ہے دل میں رنج تو ہوتا ہی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی ماں باپ کو اپنے بچوں پر شفقت ہی کرنی چاہیے، بد دعا نہ کریں. اور خاص کر میں ان سے عرض کروں گا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی دعا لیں. ماں کی دعا کا اثر کیسا ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے عیون الحکایات، اس میں سے میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں عرض گزار ہوئی کہ حضور میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے. میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کراؤں.
میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ نہیں سکتی. اپنے لختے جگر کی جدائی کے غم میں میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے. مجھے ایک پل سکون میسر نہیں. میرے حال پر رحم کیجیے. اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا دے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہوگا. اس بوڑھی ماں کی یہ ممتا بھری باتیں سن کر آپ نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ محترمہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا. میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں. جب دکھیاری ماں نے ڈھارس بندھانے والی باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی. راوی کہتے ہیں جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی. کچھ پڑھنے لگے لیکن آواز کوئی سمجھ نہ سکا. آپ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھے رہے. کچھ عرصے کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو دعائیں دے رہی تھی، شکریہ ادا کر رہی تھی. پھر کہنے لگی کہ حضور آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ نے قید سے رہائی عطا فرمائی. اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے. تو اس نوجوان سے کہا واقعہ سناؤ. تو نوجوان کہنے لگا کہ جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر لیا. وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والا کام کرواتے. پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا. اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے. اس نے ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور سپاہی کی نگرانی میں باغات اور کھیتوں میں کام کرواتا تھا. ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے جانوروں کی طرح کام کرتے تھے. شام کو آتے تو قید خانے میں ڈال دیا جاتا. اسی طرح مشقتیں برداشت کر رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے لایا جانے لگا تو یکایک میرے پاؤں میں جو بندھی ہوئی بیڑیاں تھیں وہ کٹ کر گر پڑیں. سپاہیوں کی طرف کو جب پتہ چلا تو دوڑے دوڑے آئے اور چیختے ہوئے کہنے لگے کہ تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں کہا میں نے بیڑیاں توڑی نہیں تو خود بخود ٹوٹ گئی. میں نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا. یقین نہیں تو سپاہیوں سے پوچھ لو. چنانچہ انہوں نے فوراً لوہار کو بلایا اور کہا کہ اس نوجوان کے لیے زیادہ مضبوط بیڑیاں بناؤ. انہوں نے پہلے سے زیادہ مضبوط بیڑیاں بنائیں اور مجھے پہنا دی. ابھی ان بیڑیوں کو پہن کر چند قدم چلا تھا کہ پھر کٹ کر گر پڑی. یہ منظر دیکھ کر سب حیران ہو گئے. باہم مشورہ کیا، ایک راہب کو بلایا، اسے ساری صورتحال بتائی. راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا کہ نوجوان کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں الحمدللہ میری ماں زندہ ہے. تو راہب میری بات سن کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے. اس کی دعاؤں نے اس نوجوان کو حصار میں لے رکھا ہے. اللہ نے اس کی ماں کی دعا قبول فرمائی ہے. اب چاہے تم جتنی بھی بڑی مضبوط زنجیریں باندھ لو یہ قید نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کو اس کی ماں کی دعا ہے. بہتر یہی ہے کہ اسے آزاد کرا دو کہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. راہب سن کر انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. جب اس نوجوان سے وہ دن اور وقت پوچھا گیا کہ بیڑیاں کٹی کب تھیں پہلی مرتبہ، تو وہی دن اور وقت تھا جب وہ بڑھیا حضرت بقی بن مخلد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے دعا کی، عرض کی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی دعاؤں میں تو بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے. بلکہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی سورہ طلاق کی ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند کو مشرکین نے قید کر لیا اور سیدنا عوف بن مالک جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اپنے بیٹے کی قید کے متعلق عرض کیا اور یہ بتایا کہ آج کل ہم بڑی تکلیف میں، تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، صبر کرو
اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کثرت سے پڑھتے رہو۔ یہ سن کر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اپنے بیٹے کی قید سے بڑی پریشان تھی۔ جب آپ نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرنی ہے، تو دونوں نے لا حول شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب باہر جا کر دیکھا تو آپ کا بیٹا موجود تھا، اور اس کے ساتھ کافروں کی 4000 بکریاں بھی ساتھ تھیں۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ دشمنوں نے مجھے قید کر لیا اور مجھ سے بکریاں چروانے لگے۔ آج میں نے دشمن کو غافل پایا تو ان کی بکریاں لے کر میں بھاگ آیا ہوں، انہیں میرے بھاگنے کی خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو اپنے بیٹے کو پاس دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، میرا بیٹا دشمن کی قید سے بھاگ آیا ہے، ان کی 4000 بکریاں بھی ساتھ لایا ہے، کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس وقت سورہ طلاق کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہوا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ تو یہ آیتیں سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ آیتیں بڑی ہی بابرکت اور عظمت والی ہیں۔ اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس آیت کو پڑھے، سورہ طلاق پارہ نمبر 28 سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، اس کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شبہات دنیا، غمرات موت اور بروز قیامت سختیوں سے خلاصی کی راہ نکالے گا۔ اور اس آیت کی نسبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے علم میں ایک ایسی آیت ہے جسے لوگ محفوظ کر لیں تو ان کی ہر ضرورت و حاجت کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 یہ نہایت مجرب ہے۔ جسے کوئی پریشانی ہو، دنیاوی تکالیف کا سامنا ہو، فکر معاش دامن گیر ہو، دشمن کا خوف ہو یا دشمن کی قید میں ہو، تو اس آیت کو کامل یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ تمام پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی، خوشحالی اور فراخی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اخروی نجات کے لیے آیت مبارکہ بہت مفید ہے، چنانچہ اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان واقعات سے ہم کو غور کر لینا چاہیے کہ دعا میں کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جب بھی موقع ملے دعا سے غفلت نہیں کریں، نماز پڑھنے بھی آئیں تو بیٹھے رہیں، دعا کا موقع ملتا ہے، اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جب تشریف لائیں تو اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ اس میں بھی دعا کا سلسلہ، بلکہ اس میں تو خصوصیت کے ساتھ امیر اہل سنت ایصال ثواب کا اہتمام فرماتے ہیں۔ تو بہرحال ان دعاؤں میں شرکت کریں۔ اور بھی کئی موقع ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت تو اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، اسلامی بہنوں کے بدھ کو علاقائی سطح پر اجتماعات ہوتے ہیں، گھروں سے اسلامی بہنوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس طرح دعاؤں میں شرکت کریں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کا اتوار کا اجتماع ہوتا ہے جو مدنی چینل پر براہ راست ظہر کے بعد تقریباً 2:15 بجے یہ بیان ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے موقع بہ موقع دعاؤں میں شرکت کریں، خود بھی دعا سیکھیں،
کہ دعا کس کس طرح کرنی چاہیے، اور جیسے میں نے کتابوں کا بھی عرض کیا اس کے بارے میں بھی پڑھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر